بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والقنوت معناه الدعاء وهو أن يقول اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحمد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق صلی اللہ علی النبی وآلہ وسلم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اور وطروں کی بحث جاری ہے، اور قنوت کے معنی سے دعا ہے جی، دعا فی الوتر ہے۔ قنوت کے بہت سارے معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی ہے وطروں کے اندر جو دعا پڑھی جاتی ہے، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ قنوت کہتے ہیں۔ اور بے خوشرا نال ممانہ الدعا سنیں، پس اضافت اس میں بیان کے لیے ہے، اور بولا جاتا ہے لفظ قنوت عبادت پر، طاعت پر، اقامت طاعت پر، اقرار بالعبودیت پر، سکون پر، صلاۃ پر، قیام پر، طول قیام پر۔ افادہ البدرین نقلا عن الحافظ العراقی۔ اور وہ کون جو دعا ہے، دعائے قنوت فی الوتر، قنوت کا معنی میں سے ایک معنی ہے تو جو کہا نا دعا القنوت کی، دعا القنوت یہ اضافت بیان نہیں ہے، کیونکہ قنوت کا معنی بھی دعا ہے۔ اور وہ قنوت لفظ کے ساتھ ہے، وہ لفظ جو روایت کیا گیا جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ لفظ جو نال شرح دیکھو، اشارہ کیا اس کے ساتھ علامہ نے اس بات کی طرف کہ اس میں دوسری روایات بھی ہیں، اس میں دوسری روایات بھی ہیں، اور وہ اسی طرح ہے جیسا کہ ذکر کیا ان کو جلال سیوطی رحمہ اللہ نے در منصور میں مختلف الفاظ کے ساتھ، مختلف الفاظ، کچھ دعائیں اس وقت بھی آ رہی ہیں اور بھی، لیکن بھی یہ جو قنوت ہے نا جو ہم پڑھتے ہیں وہ جناب عبداللہ بن مسعود کی روایت سے، اور جس کے اندر 3-4 لفظ پہلے بھی پڑھے، جیسا اسی کو نے پکایا کچھ غلطیاں نے ساڈے چ نویں لفظ بچا رہے ہیں نا، کسی جگہ عطف اسی پایا تو عطف کو نہیں ہے گا، جو امتحان کرے جی سکتے این یقولا، یہ کہ کہے بندہ اللہم، مانا کیا ہے یا اللہ، کیا کہے یا اللہ۔ اور دیکھو ذکر کیا علامہ سیوطی علیہ رحمہ نے کہ دعائے قنوت جملہ ان سے ہے کہ نازل کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جڑی پڑھتے ہوندی جی کوئی نہیں کتنے پڑھتے ہوندی، پھر مسئلہ سمجھو کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ 2 صورتیں تھیں، ہر صورت بسم اللہ کے ساتھ، اور اس میں فواصل بھی رہا، ایتھے مکی ہے دوجی شروع۔ ایک ان کی اس کا نام تھا سورہ خلا، اور وہ یوں تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نستعینک ونخلع ونترک من یفجرک تک، سنیں او من یکفرک، انہوں تھے لفظ نے من یکفرک۔ اور دوسری نام رکھا گیا تھا اس کا سورہ حفد، اور وہ یوں تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ایاک نعبد سے لے کر ملحق تک، سنیں۔ اور بے تحقیق اختلاف کیا صحابہ پاک رضی اللہ عنہم نے ان دونوں صورتوں کے منسوخ ہونے میں، جی
بھئی یہ منسوخ ہوئی ہیں کہ نہیں. اور لکھا تھا ان دونوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مصحف میں. پس گنتی قرآن کی صورتوں کی ان کے نزدیک 116 تھی. ویسے کہ نہیں 114 صورتیں مشہور نے نا, تو آپ نے یہ بھی 2 لکھیاں سن, تو پھر آپ کے نزدیک 100 صورتیں سن. سنیں اے شاباش, واپس چلو. یہ کہ کہے اللہم اے یا اللہ انا نستعینک. ہن بابے ری شرح کر دے جے نال دوویں بابے رل کے علامہ شروع بلا لی تے علامہ طحطاوی تے ذرا غور فرمایا جے. انا نستعینک معنی جو کر دینے یعنی طلب کرتے ہیں ہم تجھ سے مدد تیری طاعت پر. کیا کرتے ہیں؟ مدد طلب کرتے ہیں تجھ سے تیری طاعت پر. وَنَسْتَهْدِيكَ ہوں ایسی کو نہیں پڑھ دے جی. کہ وَنَسْتَهْدِيكَ پڑھنا چاہیے تھا. جی. یعنی طلب کرتے ہیں, ساری کتاب میں لکھا مولوی ہوتا ہے. وَنَسْتَهْدِيكَ یعنی طلب کرتے ہیں ہم تجھ سے ہدایت لما واسطے اس کام کے یردی کا جو یا اللہ تجھے راضی کر دے, جو تجھے او شرح دیکھو مراد او جڑا نطلب من کل ہدایت. مراد ہدایت کے 2 معنی ہوتے ہیں. ہدایت کش کس کی؟ ہدایت کے 2 معنی. اگلے سال شرح تہذیب آوے گی تو خطبے بڑی وضاحت آوے گی. ایک ہوتا ہے اراۃ الطریق, ایک ہوتا ہے ایصال الی المطلوب. ایک ہوتا ہے اراۃ الطریق, ایک ہوتا ہے ایصال. تیرے کو بندے راہ پوچھیا, تو روڈ تے کھلوتا سے بے مینو احمد شاہ صاحب دے گھر دا نہیں پتا تے میں جانا ہے. ایک بھی روڈ تو کھلو کے آکھیں اے گلی ہے نا اس طرح مڑی تے 5واں کاری, ان دا نام ہے اراۃ الطریق. کی نام ہے؟ کی کرنا ہے؟ اور آجوری کھانا راستہ دکھانا ہے. ایک بھی کہ ان دے نال پیار دے نال لگا جائیں تو توڑ دروازہ کھڑکا کے تے شاہراں نوں ملا کے تے پھر ہمیں. ان دا نام ہے ایصال الی المطلوب. کی مطلوب تک پہنچانا. کی مطلوب تک پہنچانا. یہ 2 معنی نے. واپس آؤ. مراد یہاں ہدایت سے وصول ہے نہ کہ دلالت فقط, کیونکہ جڑا بندہ پڑھ رہا ہے نا وہ تو مسلمان ہے, انہیں دین دا راہ تو ویکھ لے. ہوں جڑی ہدایت مانگ رہے ہوئے کہ یا اللہ سانو مطلوب تک پہنچا دے, کہ یا اللہ سانو بخش دے, تو راضی ہو جا, سانو جنت چ لے جا. جی سنے ہی کو کھانے چ پئی جے. اچھا جی اگے جی ونس نال نہ ٹردے رہے وجہ ونستغفرک یعنی طلب کرتے ہم تجھ سے اپنے عیبوں کا ستر, پس نہ رسوا کرنا ہمیں عیبوں کے سبب سے. 17 عیوبنا جی الاولا 17 ذنوبنا. 17 نظر آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ عیب کبھی ہوتا ہے لیکن وہ گناہ نہیں ہوتا. عیب ہوتا ہے لیکن کبھی گناہ نہیں. جیسے کہ کوئی بندہ اور کانا ہے, یہ عیب ہے کہ کوئی نہیں لیکن گنہگار ہے. اس طرح شلل کسی دے جڑے ہاتھ جڑے نے کمزور نے شل ہو گئے نے, یہ عیب ہے کہ کوئی نہیں لیکن سنیں جی نا. اس لیے بھی آخیا نے کہ بھی اے آخنا چاہیے سی کہ اللہم اے جڑا شرم مانا کیتا ہے 17 ذنوبنا. سنیا جی 17 ذنوبنا, کہ عیب ضروری نہیں کہ کی ہوئے گناہ بھی ہوئے جی. مگر یہ کہ کہا جائے کہ مراد وہ شے ہے کہ عیب جانے شارے اس پر, کہ جیڑی شے شارے دے نزدیک عیب ہوئے تھی وہ گناہ ہوتے ہیں. وہ بھی اے توجیہ کر دیو تو پھر مانا عام ہو جائے گا جی. تو دیکھو نا اولا یہی بول دے یا اللہ ساڈے عیباں تے پردے پا دے, لیکن اسے اس ٹائم بول کے مولوی جی عیب تو مراد گناہ لینے ہیں, لیکن انج بھی ویسے لفظ بھی زیادہ واضح کی یا اللہ ساڈے گناہوں تے پردہ پا دے جی. اچھا جی فلا تفضح نہ کہنے کہ بفتح تا والحال ہاں معاملہ بمجرد بھی یا اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا. واپس جی وستر. اچھا جی ستر یہ جو اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے. اس طرح غافر غفار ستار
اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا مانا کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو لغوی معنی نے بھی اے پلیٹ پہ ہی نہ ننگی جی اتنے بھی کپڑا پا دیو، یہ ستر ہے، ستر ایک ہی ہے۔ ستر ہے۔ غفر دا معنی چھپانا، یہ غفر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ دے جڑے نسبت کرے دی مطلب کی ہے ستر یا محو من الصحیفہ کے ساتھ ہے کہ جڑا فرشتہ صحیفہ تیار کر دیتا ہے نا، یا اللہ ان دے وچوں او مٹا دیو، او صفحے صاف ہو جانا۔ اے بے ایک یہ پردہ ہے، ایک پردہ ہے۔ یا عدم مواخذہ کے ساتھ، اس عیب کے ساتھ اگرچہ باقی رہے وہ عیب صحیفے میں، کہ یا اللہ اگرچہ باقی رہن لیکن میرے کو قیامت نو مواخذہ نہ کرے، قیامت نو۔ اولا ارجا ہے پہلا معنی کیڑا؟ صحیفہ نکال۔ وہ پڑھ لو وہ کہ مسئلہ ویسے تو عرشہ گواہی اس دن پڑھے تھے نا، مسجد سنتا کے پیچھے پڑھو، گواہ زیادہ بناؤ، یاد ہے نا؟ اسی طرح گناہ تے بھی گواہ نے، ہاتھ پیر بھی گواہ نے قیامت نو۔ جدو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا تو مسئلہ ہے، پڑھ لو گے اللہ تعالیٰ نہ سارے نو بھلا دے گا، اللہ تعالیٰ انہاں سارے نو بلا دے گا۔ نہ زمین نو گل یاد رہے گی نے میرے تے کیڑا گناہ کیتا ہے، نہ ہاتھاں پیراں نو یاد رہے گا نہ ساڈے نال کی گناہ کیتا ہے، نہ فرشتیاں نو یاد رہے گا جب لکھ دینے کہ اس نے اے گناہ کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب نو بھلا دے گا جی، اللہ قادر ہے کہ کوئی نہیں۔ او بلا تھی بے اے مطلب ہے کہ بھی عیبوں پر پردہ ڈال دے، اس کے دو مطلب ہیں لیکن اے زیادہ بھی صحیفوں سے ختم کر دے۔ اچھا جی، وَنَتُوبُ فَلَا تَفْدَى بھی باب جی، وَنَتُوبُ إِلَيْهِ توبہ کی ہوندی، توبہ توبہ لوٹنا ذنب سے، لغوی معنی کہ گناہ سے لوٹ آنا، چھوڑ دینا۔ شرن توبہ کی شرن ندامت اس پر جو گزر گیا ہے، یعنی گناہ پچھلے گناہ متے، اور اقلاع عن الذنب فی الحال تے ہونے ان دے کولوں اپنے آپ نو کنارہ کشی کرائے، ہونے چھڈے پچھلیاں تے ندامت تے ہن اس نو چھڈے، اور عزم علی ترک العود فی المستقبل تے مستقبل بارے میں پکا ارادہ کرے کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اے تین چیزاں کٹھیاں ہون تے اے توبہ جے، سنیا جی بھئی نالے ندامت تے ہن وہ کام چھڑنا ہے تے اگا پکا ارادہ ہے ہن نہیں کرنا۔ ایک کس لیے بے بےزتی ہوگی چوک چ نہیں، تعظیماً لامر اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے امر کی تعظیم کے لیے کہ شریعت کا حکم ہے، شارع کا حکم ہے، اس وجہ سے یہ توبہ ہے پتر جی۔ ایک ہوندا بندے دی چوک چ بےزتی ہوگی تو کہیں رہندا کتا کام نہیں کرنا، یار کیڑی بےزتی ہوئی ہے، اس تے کوئی ثواب نہیں۔ اے بھی کی تعظیماً پڑھو نا، تعظیماً لامر اللہ تعالی انج ایشا بس۔ اچھا جی اگلی گل پوری کرو نا، ہوں اگلا پس اگر تعلق پکڑے بہی گناہ کے ساتھ حق لآدمین، او جڑا قصور ہے نا او حقوق دا تعلق بندے دے حق نہ، حقوق و لباد، پس ضروری ہے اس کی مسامحت سے اور اس کو راضی کرنے سے، اس کو ان دے کولوں میں گناہ معاف کرو، ان دے کولوں میں گناہ معاف کرو۔ وَشَرْعًا النَّدْمُ وَهُوَ أَعْظَمُ أَرْكَانِهَا، اے ندامت جڑا ہے نا توبہ دے تین چیزاں دا مرکب ہے، توبہ وڈا رکن کیڑا ہے؟ اصل گل ہے بے ندامت ہونی ہے تے اندروں آنسو نکلنے نے، اے آنسو جڑے نے اے میزان عدل تے تولے جانے نے جی، سمجھ دیو جی۔ اصل ندامت نال اے اصل چیز ہے پتر، ندامت ہوئی بندہ بدل گیا، نہیں سمجھے کی اندروں شرمندگی، ایک کے اتو تون تحصیلی پگڑی بند ہے، داڑھی رکھ ہے تو انج کرنا یہ اندر نہیں بدلدا پیا، جس ٹائم انہوں موقع ملے گا پھر وہ کچھ ہو جائے گا جی۔ اصل ہے کہ اندر بدلے، اے ندامت ہے اندر بدلنا، کی کرنا؟ اندر بدلنا، کہ اندروں گند چھڑنے دا پکا ارادہ ہون گند چھٹنا ہے۔
وَالْإِقْلَاعُ عَنْهُ فِي الْحَالِ اس تے مثال دیندے نے بابری اگر تھا وہ فعل اگر ہے فعل کا آلہ حاضر او جنا آلیہ نال گناہ کردا ہے مثل اس کے کا ان تاب عن السکر بمثل اس کے کہ اس نے توبہ کیا شراب پینے سے اور وہ کڑا شڑا دے وہ پیالے جام اس کے سامنے ہیں فَيُرِيكُهُ پس اس کو بہا دے شراب کو اور دور کر دے اس برتن کو اپنے آپ سے اپنے اے حدیث پاک آوے گی پتر جڑیاں کڑیاں وچ شراباں بندیاں سن کنی واری پڑھو گے جڑا کڑیاں چ بندیاں سن جسلے شراب حرام ہوئی تے سونیاں نے پتہ انہاں کڑیاں کولوں منع کیتا اے کڑے استعمال نہیں کرنے ویکھ کے تے او یاد نہ آ جاوے کہ انہاں وچ کدی اسی کافی عرصے تو بعد پھر اجازت دیتی جسلے اندروں گل ختم ہو گئی جی تو پڑھو گے حدیث پاک جی تے ہوندا بھی او آلہ او جگہ بھی نظر نہ آوے جی سنیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی تے والعزم ولا ترک العود جی ذرا گل سمجھا جائے فائدہ دیے عارف ابن عربی نے یہ کہ یہ شرط لازم نہیں ہے کہ مستقبل میں کیا کریں پکا ارادہ کریں اس پر ابن عربی نے فرمایا کہ یہ شرط لازم نہیں ہے اگر جواب آ رہے اس لیے کہ یہ غیب ہے یہ کل پتہ نہیں کی بنے گا لہذا پس اولا اس میں تسلیم ہے اولا بھئی یا اللہ اگلی زندگی تیرے سپرد ہے اس بات پر اعتراض کر رہے ہیں عارف ابن عربی کی بات پر وفی ہے کہتے ہیں کہ مغیب وہ لوٹنا ہے جو غیب ہے نا وہ یہ ہے کہ گناہ مت دوبارہ نہ لوٹ آوے اگلے مستقبل ایو گل غیب ہے نا جیسا پتہ نہیں نا پس نہیں منافی طلب عزم کے الاد میں فی توبہ تے تو اے کہہ رہے ہیں کہ میں پکا ارادہ ہے کہ پھر گناہ نہیں کراں گا تے دن اختیار ہے نا اگون تقدیر کیو تو بعد دی گل ہے لیکن بھی اے تو پکا ارادہ کر سکتا ہے نا کیڑا گناہ نہیں کراں گا وہ مستقبل میں جو چیز غیب ہے وہ پکا ارادہ نہیں وہ لوٹنا ہے بالفعل کہ شاید کرے پھر گناہ نہ ہو جائے تو پکا ارادہ جڑا وہ تو اور چیز ہے تو گناہ و لوٹنا اور چیز ہے شاباش اچھا جی واپس نہ تھی فلا بد من مسامحتی و ارضائہ او کیویں اونوں اے برد الظلامت الیہ نمکنہ جڑے ظلم کیتے نہ ہوندے تے او واپس کرے او اگر ممکن ہے اگر اور اگر نہیں ممکن تو صدقہ کرے اس ظلامہ کے اندازے کے ساتھ اگر ہے وہ ظلامہ اموال میں سے اگر وہ مال دیاں قسمہ بچوں ہیں تو پھر کی کرے صدقہ کرے اے مسئلہ جی یاد کرے جو لوگ پوچھ پہ دینے کہ یار میں ایک بندے کو پیسے لے سن تو بس زیادتی کر گیا تو ہوں بندہ پتہ نہیں کتنے وے تو کی کرے صدقہ کرے ان دی طرف صدقہ کر دے سنا جی اور بعض نے کہا ہے کہ بے شک توبہ صحیح ہے اس سے مستقبل میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا اور ہوں گے وہ جو اس پر ہیں مثل دیون کے جڑے قرضے لوکاں دے دینے نے او سر تے کھڑے نے جی او سنو نا توبہ نال لوکاں دے حق نے نہ معاف اے میری توبہ چلو جی توجہ وَنُؤْمِنُ یعنی تصدیق کرتے ہیں ہم درا حال کے اعتقاد رکھنے والے اپنے دلوں کے ساتھ درا حال کے نطق کرنے والے اپنی زبانوں کے ساتھ اے جے ایمان ویسے تو ایمان تصدیق قلبی ہے لیکن بھی اے جڑا نا بھی ہم اپنے دلوں سے اعتقاد رکھتے ہیں تصدیق کرتے ہیں درا حال کے اعتقاد رکھتے ہیں دلوں میں اور زبانوں سے بھی یہ اقرار کرتے ہیں بولتے ہیں پس ہم کہتے ہیں سنا جی کہ میں کیا کہتے ہیں پس ہم عقیدہ بھی اے ہوئے تے نال زبان تو بھی بولنا ہو ایمان صفت ایمان مفصل پس اب کہتے ہیں آمنا بے کا یا اللہ ہم ایمان لائے تیرے ساتھ
اور اس کے ساتھ جو آیا ہے تیرے پاس سے. سارے نبی حق، ساریاں کتاباں، سارے دین حق تے آخر تے سونے حق 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 قرآن حق حق. تے یا اللہ میں انہاں نوں اے میں منیا بھی تے اس اتے میں اقرار بھی کردا تے عمل دی بھی توفیق دے دے. اور تے ایمان لایا میں تے ہم ایمان لائے تیرے فرشتوں کے ساتھ، تیری کتابوں کے ساتھ، تیرے رسولوں کے ساتھ، یوم آخر کے ساتھ، اور تقدیر کے ساتھ، خیر تقدیر اور شر تقدیر. میں پہ جی شرح دیکھو. ناطقی نہ بلسان نہ، سوال ہے اس کا جواب. ہمارے نزدیک تو ایمان صرف تصدیق قلبی ہے. جی کیا ہے؟ ہمارے نزدیک قلبی ہے. تو یہاں تو اقرار باللسان کو بھی ذکر کر دیا ہے. یہ حاضہ یہ جاری ہے اس میں اس بات پر کہ ایمان قول اور عمل دونوں کے مجموعے کا نام ہے. قول اور نسبت کی گئی ہے امام صاحب کی طرف اس بات کی، یا ایمان یا یہ بیان ہے ایمان کی شرط دنیاوی کے لیے وہ کہ جاری ہوتے ہیں اس پر احکام ظاہرہ. ظاہری احکام تب جاری ہوں گے جب ایک زبان سے اقرار کرے گا. اندر سے مسلمان اور زبان سے اقرار نہ کرے تو اس پر اسلام کے ظاہری احکام کیڑی؟ مسلمان عورت نال شادی کر دی، مسلمانوں کے قبرستان دفنا دئیے، یہ سارے مسلمانوں والے معاملات کریے، انہوں مسجد آن دئیے، قرآن پاک نو ہاتھ لان دئیے. یہ تاں ہوئے گا جی ظاہری پہلے اسلام لے آئے گا، زبان والے اقرار کرے گا. سنیں فَقُلْنَا مَنَّا بِكَ، جب کہ ایمان بھی تعالی نہیں پورا ہوتا مگر ایمان لانے کے ساتھ. ما ذکر بعدہ قال ذالک، کوئی نہیں گل سمجھی. صرف ایک بندہ کہے نا آمنت باللہ تے نہ رسولاں نو منے، نہ کتاباں نو، نہ فرشتیاں نو، نہ تقدیر نو، اے بندہ مسلمان نہیں ہے گا. تاں پہ آندے نے کہ ایمان بھی تعالی نہیں پورا ہوتا مگر ان چیزوں کے ایمان لانے کے ساتھ جن کا ذکر آگے کیا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اور بما جا من عندک ایک بب ملائکۃ کا و کتب کا اور و شرعی تک، اے نال جڑنے نے تے تاں ایمان ہونا ہے، ورنہ کلا اللہ نو مننا ایمان نہیں. وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِكَ، جی اس میں ایک سوال ہے یہ کہ نہیں نکلتا یہ جو ہے نا ما جاء من عندک او کتب کا بچ سارا آندا ہے کہ کوئی نہیں آندا؟ جی اس لیے کہا کہ بے شک یہ نہیں نکلتا کتب سے اور تقدیر سے، اور تحقیق ذکر کیا ان دونوں کو اس کے بعد. علامت کیا ہے؟ علامہ شروع بلا لی، کیونکہ جڑا بما جاء من عندک ہے نا ایک ہی ہے، رسول نے، کتاباں نے تے تقدیر ہے. جی تو ذکر ہے کہ تفصیلی آ رہا ہے، لہذا کوئی حرج نہیں، بس گل دسی نے. جی و رسول کا مراد اس کے سوال ہے، رسول 313 ہیں، باقی انبیاء ہیں، تو پھر رسولوں پر ایمان ہے تو انبیاء پر بھی تو ایمان ضروری ہے. وہ سن دے ہو رسولاں تے ایمان ضروری ہے تو سارے نبیاں تے بھی ایمان ضروری ہے. وہ جڑا قول ہے رسول تے 313 نے جی ان دا جواب پہ دیندے جے کہ مراد رسولوں سے یہاں وہ معنی ہے جو شامل ہے انبیاء کو، جو کو سمجھ آ رہی جی؟ کیونکہ ایمان ان کے ساتھ بھی لازم ہے، کن کے ساتھ؟ ایشا بس. ہوں یہ جی جس لئے کوئی بندہ پڑھا رہے ہیں نا جی آمنت باللہ و ملائکۃ و کتب و جڑے رسول تے 313 نے تے باقی انبیاء تے ایمان فرض تے رسول ہے. تو تھے جواب ہے کہ یہاں رسول سے عام معنی مراد ہے جو اللہ کی طرف سے جس کو وصف نبوت کے ساتھ نوازا گیا وحیاتی وہ ہستیاں مراد ہے. تو یہ رسول انبیاء کو شامل ہے، سمجھ گئے ہو؟ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یوم آخر کے ساتھ ایمان کیا لانا ہے؟ بے وقوع ہی بھی انہیں ہونا ہے، انہیں اے ایمان لے ہونا ہے بھی انہیں ہونا ہے، میں بچ پیش ہونا ہے اللہ. وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ،
ਇਹ ਹੁਣ ਤਕਦੀਰ ਖੈਰ ਤੇ ਤਕਦੀਰ ਸ਼ਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੋ ਨਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤਕਦੀਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਤਾਂ ਹੈ ਸ਼ਰ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾ ਜੇ ਉਹ ਭਲਿਓ جی سارے عقائد بیان ہو رہے جے القدر کیا ہے تقدیر ہے کیا قدر ایجاد اللہ تعالیٰ کا اشیاء کا بمطابق اس کے کہ ارادہ فرمایا اس کا اللہ تعالیٰ نے ازل میں مولوی جی جو ارادہ فرمایا جب اس شے کے موجود ہونے کا وقت آتا ہے تو اللہ اس کو موجود کرتے ہیں اس کے مطابق جو اللہ نے اے تقدیر ہے تو جو اللہ کے علم میں ہے اللہ نے ارادہ کیا ہے وہ سارا اسی طرح ہونا ہے جی اور کل کا کل کس کی طرف سے ہے لہٰذا یہ ساری تقدیر اس اعتبار سے کہ اللہ کی طرف سے ہے اب جمیل ہے یہ ساری اللہ کی طرف سے تو یہ ساری محض تقدیر کبھی ہوتی ہے بندے کے کسب کے سبب سے اور قدر کی نسبت بندے کی طرف کہ جڑے اس نے کرتوت کیتے نے نا ان دی وجہ تو او قدر شارے جی او اے قدر دی نسبتاں نے دو ایک اللہ وال نسبت ہے ایک قدر جمیل ہے ایک ساڑھے کرتوتاں وال نسبت ہے ایک قدر کبھی تشارے جی اے مطلب جی واپس چلو جی وانا توکلو مانا کرتے ہیں یعنی اعتماد کرتے ہیں ہم تجھ پر کس طرح اپنے سارے امور کے سپرد کرنے کے ساتھ تیری طرف کہ یا اللہ سارے امر اسی اپنے تیرے سپرد کر دیں او فوض امری اللہ اچھا جی کیوں سپرد کرتے ہیں لِاجْزِنَا ہمارے عاجز ہونے کی وجہ سے یا اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے سب کچھ تو کرتا ہے اور بے تفوید الباء للتصویر بھی اجرنا بھی ونتوکل علیک دی تصویر کیے تصویر ہے کہ سارے امور اللہ کے سپرد لِاجْزِنَا اسی کیڑی شے کول عاجز ہاں بے ان جلب نفعنا و دفع ضرنا نہ اسی اپنے اختیار نال اپنا نفع حاصل کر سکتے ہیں تے نہ اسی آپ تکلیف نو آپ دور کر سکتے ہیں نفع بھی کون دیندا ہے تکلیفاں بھی کون دور کردا ہے اے مطلب جی توکل دا معنی ہے جی بڑا توکل والا بندہ ہے جی لیکن چوانی قوم جد رون لگ پے بندہ بڑا توکل والا ہے اوہو وَنُثْنِي توجہ جی اور وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ اندہ تاں ترجمہ نہیں کر رہے کہ کوئی ترجمہ جڑا کیتا وہ کردہ پہ ماں اللہ اکبر یعنی نثنی کا معنی مدہ کرتے ہیں ہم تیری بے کل خیر ہر خیر کو خیر کلہ تو علیکہ ونا نثنی علیکہ دا معنی کیتا نمداحو کا الخیر کلہ بے کل خیر مدہ کرتے ہیں ہم تیری ہر خیر کے ساتھ درا حال کے اقرار کرنے والے ہیں تیری ساری نعمتوں کا جو فضل ہے افضال ہے مہربانی ہے تیری طرف سے ہم اس کے مستحق نہیں ہیں جی اس کا ہم کیا کرتے ہیں اس پر تیری ہم مدہ کرتے ہیں کہ سب کچھ تیری طرف اور بے خود دھیان کر وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ مغرب میں یہ فرمایا ہے کہ والخیر منصوب ہے مصدر پر یعنی سنال خیر پس فائدہ دیتا ہے یہ ایک قسم کی تاکید کا اور یا اس پر کہ یہ مفعول ہے نثنی کا یا لا نزل خافض ہے بالخیر ترکیب دسی ہے افدالا من کا حالا کون ہا افدالا یعنی یا یہ تو حال ہو گیا یا تمجیز لأجل الافدال افدال کی وجہ سے وہ مفعول لو جو بنا ہوتا اور نہیں ہیں وہ نعمتیں بے طریق الایجاب نہ وجوب یا اللہ تیرے اتے کوئی شے اسی واجب کر نہیں سکتے ہیں تیرے اتے کوئی شے واجب ہے نہیں اے محض تیرا فضل ہے جڑا تو سانو کرما نال نوازیا ہے جی سمجھے پے ہو اللہ اتے واجب وجوب کوئی نہیں ایجاب وجوب اللہ اتے نشکروں کا اسی تو واو پڑھ دیں ہم
جی کہ میں ونشکرک ہاں نشکرو کا شکر کرتے ہیں ہم تیرا. اور شکر دی وضاحت شکر کی ہوندا ہے بسبب پھیرنے تمام ان کے کہ انعام کیا تو نے ان کے ساتھ. مرجے ما لفظ من ما لفظ مفرد نے ضمیر مفرد لٹائی جاندی ہے اگوں بیان آਉਂਦਾ ہے بسبب پھیرنے تمام ان چیزوں کے کہ انعام کیا تو نے ان چیزوں کے ساتھ. او کیڑیاں نے ما یعنی جوارح یعنی سر تو پیراں تک. جی شکر کیا ہوتا ہے؟ اے سارا بدن اس کو کدھر پھیرنا الا ما خلقتہ لاجل طرف اس کام کے کہ پیدا کیا تو نے اللہ ان سب کو لاجل ہی اس کام کے لیے. اللہ تعالیٰ نے سانو جڑے جڑے کام واسطے پیدا کیتا ہے نا اس کام وچ اپنے آپ نو لا دینا اے اللہ دا شکر ہے کہ اللہ نے ساڈے سارے اعضاء جڑے جڑے کام واسطے انہاں نو اوتھے اے شکر ہے. اے اسے صرف ایسا سمجھا بھی زبان کی کتا روٹی کھا دی نے مچھاں تانتا یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ پھر کل تیرے نال گل کریں گے ہن اسے چلے اپنے کام ایویں ہی ہے نا جی شکر اے وے. پھر ویکھو بصرف جمیع ما انعمت به من الجوارح انو کدھر پھیرنا الا متعلق صرف دے الا ما خلقتہ لاجلہ جس کے لیے پیدا کیا ہے. جی اللہ اکبر. ہائے ہائے سبحانک پاک ہے تو تیرے لیے حمد ہے. لا نحصی ثناء نہیں طاقت رکھتے ہم تعریف کی تیرے لیے جیسا کہ تو نے اپنی حمد کیے اپنی ذات پر. او ویکھو او بصرف جمیع ویندے اشارہ ہے اس کے ساتھ اس بات کی طرف کہ یہ تاکید نہیں ہے کیڑا نشکرو کا. یہ نشکرو کا نسنی کی تاکید نہیں ہے. اوندا ہور معنی ہے تے ایندا ہور معنی ہے. سمجھا جی اوندا معنی سی نم داحوکا بکل خیر مقرین بجمیع آلائک افضال من کا. ایندا معنی ہے بصرف جمیع. اے دسیا نبی یہ التاسیس میں نے نواں فائدہ فتدبر انتا کما اثنیت علی نفسک انتا مبتدا ہے اور کما کاف بمانا علا ہے یعنی انتا تو اس وجہ پر ہے کہ تعریف کرتا ہے تو اس وجہ کے ساتھ اپنی ذات پر. یا یہ کاف زیادہ ہنمان ہے کہ تو وہ ہے کہ تعریف کرتا ہے تو اپنی ذات پر. یا کما وہ تاکید ہے ضمیر مجرور کے لیے جو اللہ کے ساتھ ہے یعنی نہیں طاقت رکھتے ہم تعریف کرنے کی تیری جیسا کہ تو تعریف کرتا ہے اپنی ذات کی. سن دے ہو اے 3 معنی ہو گئے. چوتھا معنی اگلے پاسے بسم اللہ. یا معنی ہے کہ تو کلذی مثل اس کے کہ تعریف کرتا ہے تو اپنی ذات پر کہ یا تو وہ ذات ہے. یا یہ ہے کہ تیری تعریف معتبر ہے وہ جیسا کہ تعریف اس شخص کی کہ تعریف کرتا ہے اس کے ساتھ اپنی ذات پر. تو یا اللہ جو تو نے اپنی ذات پر تعریف کی اصل تعریف تیری وہ ہے اسی اسے نو نقل کر دے. اچھا جی بچے ہن اگلا جی ولا نکفرو کا ولا توجہ کرا جی اے ایک کفران کی ہوندا ہے تے ان دی نفی کیتی یا اللہ ہم تیرا کفران نہیں کرتے یعنی نہیں انکار کرتے ہم نعمت کا تیرے لیے علینا. یا اللہ تو نے جو ہم پر نعمتیں برسائی ہم ان کا انکار نہیں کرتے ہم ان کو مانتے ہیں ان کو مانتے ہیں اور نہیں نسبت کرتے ہم کن کی ان نعمتوں کی تیرے غیر کی طرف. او ولا نضیفو او دافع یضیفو کی نمانا نسبت کرنا اضافت
کہ ہم ان نعمتوں کی نسبت تیرے غیر کی طرف نہیں کرتے بلکہ تیری طرف نسبت کرتے ہیں کہ تو نے ہم پر وہ انعام فرمائے ہیں سارے۔ اچھا جی، کفر ہوتا کیا ہے؟ کفر شکر کی نقیض ہے، کفر شکر کی نقیض ہے۔ اصل اس کا کس کا؟ کفر کا اصل لغوی معنی الستر، چھپانا، کیا کرنا؟ چھپانا۔ کہا جاتا ہے کفر النعمت، کہ اس نے نعمت کا کفران کیا جب کہ نعمت کا شکر نہ کرے۔ تا لفظ استعمال کفران نعمت، بے نعمت شکر نہ کرن کندن کی، گویا کہ اس بندے نے چھپا دیا نعمتوں کو اپنے انکار کے ساتھ جنہیں شکر نہیں کیتا۔ اور قول عربیوں کا کفر تو فلان یہ میں نے فلانے کا کفر کیا، میں نے فلانے کا، یہ اصل میں حذف مضاف مضاف حذف ہوتا ہے۔ کفر تو فلان کا مطلب ہے کفر تو نعمت فلان، میں نے فلانے کی، اور اسی سے ہے ولا نکفرو کا کہ یا اللہ تو جڑیاں سانو نعمتاں دتیاں نے اسی انہاں تے پردہ نہیں پاندے، اسی تیرا شکر کردے ہاں۔ وَنَخْلَعُ یہ بثبوت حرف العطف جی، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، ہن انہاں سارا معنی سمجھا جائے۔ نخلعُ یعنی نلقی ہم ڈالتے ہیں، وَنَطْرَحُ ہم پھینکتے ہیں، وَنُزِيلُ ہم اتارتے ہیں نہ شکری کا ڈورا اپنی گردنوں سے۔ یا اللہ سی اپنی گردن چنا خلا اصل چاہتے ہیں بھی جی گردن چ رسی پی ہے کٹ کے باہر سٹ دینا، آزاد ہو جانا۔ یا اللہ ہم یہ جو ناشکری اور کفر کی گندی رسی ہے نا، اس کو اپنی گردنوں سے پھینکتے ہیں۔ اور ہر شے کی رسی وہ جو نہیں راضی کرتی تجھ کو، ہم سب کو پھینکتے ہیں۔ تو اللہ دی رضا دے خلاف گناہ سارے رضا دے خلاف نے کہ نہیں؟ اے مولوی جیسی پڑھن لگے پڑھی ہونے کی وَنَخْلَعُ کہ ہم سب کو ہوتا، اے ساریاں رسیاں سی گلوں لانے ہیں، ہر او گاندہ کم چھڑ دے ہیں جیڑا تیری رضا دے خلاف ہے۔ کہا جاتا ہے خالا الفارس و راسا نہ ہو الکاؤ، جب کوڑے دے گال وچ رسی کھلی ہوئے نا تو گردن تھلے انج کر کے ہلائے تے رسی تھلے ڈگ پوے۔ اور جی کنی بار ڈنگر بدے رسی گلوں نکل جاندی ہے، انہوں آندے نے بھی رب کا بھی گلی رسی گلوں نکل گئی جی۔ اچھا جی، وَنَخْلَعُ تو معنی آ گیا جی، وَنَتْرُكُ یعنی نفارے کو ہم جدا ہوتے ہیں، ہم چھوڑتے ہیں، پھینکتے ہیں، اور ہم جدا ہوتے ہیں کن سے؟ مَن يَفْجُرُكَ ان سے جو تیرے نافرمان ہیں، ان سے جو تیرے نافرمان کہ وہ یفجروں کا کس طرح ہے؟ بے جہدے ہی اس من کے انکار کرنے کے ساتھ تیری نعمت کا اور اس کے عبادت کرنے کے سبب تیرے غیر کا۔ یا اللہ جڑے تیرے غیر دیاں عبادتاں کردے نے، تیریاں نعمتاں نو چھپاندے نے، یا اللہ سانو چھڈیا، اساں انہاں نو سارے کول ساڈا کوئی تعلق نہیں۔ دھیان کرے جے، نہ تحاشان ہو ہم پناہ چاہتے ہیں اس سے، وان صفات ہی اور اس کی صفت سے، اس کی صفت سے مطلب ان کرتوت کولوں کیویں؟ بے ان نفردہ بہیں طور کے فرض کرتے ہم اس کو ادمن کہ وہ ہے ہی کوئی نہیں، وہ چاچا کوئی نہیں ہے گا جی، ماما کوئی نہیں، پھپھی کوئی نہیں جڑے شریعت کے خلاف پہ چلتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ تنزیہن لے جناب کا، تیری جناب کی تنزیہ کے واسطے۔ کو سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی ہیں؟ اذ کلو ذرۃ کیونکہ ہر ذرہ وجود میں وہ گواہی دے رہا ہے اس بات کی کہ یا اللہ تو منعم ہے، تو متفضل ہے، تو موجود ہے، تو مستحق ہے جمیع محامد کا، تو اکیلا ہے، تو معبود ہے، اور وہ جو مخالف ہے ان عقائد کا وہ شکی بدبخت ہے، مطرود ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ہن ویکھو پتر،
وَنُزِيلُ رِبْقَةَ الْكُفْرِ جی اے کفر جو مشابہ ہے کس کے رسی کے انہوں گڑوں لانے ہیں اور بات الحبر رسی گالچ ظاہر اس کا یہ کہ مفعول ہے نخلو کا محذوف والذی یقتضی لفظ یہ مفعول ہے قولہ من یفجر کا جو آگے آ رہا ہے جی اچھا جی وَرِبْقَةَ كُلِّ مَا لَا يُرْضِيكَ تشبیہ دی ہر اس چیز کو جو اللہ کی رضا کے خلاف ہے تشبیہ دی اس شخص کے ساتھ کہ جس کے لیے ایک رسی ہے جس نے رکھا ہے اس کو اپنی گردن میں اور رسی کا اسناد ادھر یہ استعارہ تخیل لیا ہے نہ تحاشا عنہ اس کا تفی نفارے کو پر او و نترو کو اے نفارے کو تیو نہ تحاشا عنہ بے ان نفرد و ادمن یہ باسببیہ کہ اسی اندر کل کمیں دور انہیں بس باب اس کے کہ فرض کرتے ہیں ہم اس کو جو مجرم ہے کہ یا اللہ کوئی نہیں سنیں ہی آگے آگے تنزیح لے جناب کا تک لفظ المتفضل کون المتفضل توجہ کرے جی ایک ہوتا ہے متفضل ایک ہے منعم کون ہے ایک ہے متفضل ایک ہے منعم متفضل منعم سے خاص ہے کیونکہ منعم کبھی انعام کرتا ہے بمقابلہ نعم علیہ جی کہ اس پر نعمتوں کے مقابلے میں وہ انعام کرتا ہے بے منعم وہ بھی ہوتا ہے کہ مثلا مولوی وفا نے مجھ پر پہلے احسان کیا پھر میں اس کو نعمتوں سے نوازوں یہ بھی ہوتا ہے لیکن متفضل وہ ہوتا ہے کہ جس میں مقابلے سے کوئی چیز نہیں ہے الموجود وجود کامل کی وہو الواجب المستحق کہ الذی وہ کہ کل محامد حق ہے اس کا ساری حمدہ اوندا حق ہے کندہ اللہ دا والمخالف لہذا توجہ کریں میں والمخالف یعنی پس چھوڑتے ہیں ہم اس کو جڑا یا اللہ تیرا مخالف ہے اور نہیں میلان کرتے ہم اس کی طرف کس وجہ سے من جہت دین کی وجہ سے یا اللہ ہم اس کو چھوڑتے ہیں کس وجہ سے اے نہیں کہ میں قرضہ منگن گیا تو اس میں دیتا نہیں میں رشتہ منگن گیا تو نہیں دیتا تو تاں چھڑے ہے یا اللہ کس وجہ تو چھڑیا دین لوگ کی چھڑ دے ہیں یا سی لیکن اور وجہ ہوندی ہے نہیں کہ پھوپی رشتہ نہیں دیتا تو پھوپی نے تعلق ختم ہو گیا ہوندہ نا کلندری ہی لیکن وہ دنیا داری ہے جی اے وے کہ یا اللہ کس وجہ سے ہن سنیا جی دین کی وجہ سے چھوڑنا ہونے کی سوال ہے کہ یہودون اور عیسائیوں سے کتابیہ سے نکاح کی تو اجازت ہے تو جب نکاح کریں گے تو پھر وہ بیوی بنیں گے اس سے پیار محبت ہوگا تو یہ تو مجرم ہے ان سے تو پھر پیار ہو گیا تو قرآن پاک میں ذکر ہے اس کا سمجھو اے جواب اور بہرحال نکاح پس یہ معاملات کے قبیلے سے ہے پس نہیں ہے کتابیہ کی شادی کرنے میں میلان اس کی طرف اس کے کفر کی جہت سے یا دین کی وجہ سے نہیں ہے یہ ایک معاملات ہے ذخیرہ میں ایک مسئلہ لکھا ہے توجہ کرا جی جب داخل ہو یہودی حمام میں یہودی گیا حمام تھے اوتھے حمام تے جڑا خادم ہے وہ مسلمان ہے جنہیں کاروبار بنایا ہے کیا مباح ہے خادم مسلمان کے لیے یہ کہ خدمت کرے اس کی خدمت ہے بھی تولیہ دینا یا پہلے آدھے میری مالش کر دیو تو پیسے دیندے نے مالش کراندے نے سنیں آپ میرا ذرا شلوار تے نالا پا دے مثال طور تے کام نے جی جڑے بندے کاروبار کی توجہ کرا جی ذرا بڑا اہم مسئلہ جی کیا اب اس کے لیے مباح ہے کہ نہیں اگر خدمت کرے اس کی طمع کرتے ہوئے فلوس میں کس میں وہ پیسے بھی میں ان کو پیسے لینے نے تو اب تو فلا بأسا بھی اب اور اگر کرے یہ تعظیماً لہو اس کی تعظیم کے لیے کرے پھر تعظیم اتنی دو صورتیں اگر ہو تاکہ میلان کرے یہودی کا دل کدھر تو اب بھی کوئی حرج نہیں ہے اور اگر کرے یہ یہودی کی تعظیم کے طور پر بغیر اس کے کہ نیت کرے کسی شے کی ماز کرنا سے کیڑا بھی پیسے لینے نے یا اسلام وال میلان اے نہ ہوئے تو انج ان دی تعظیم واسطے ادب کر رہے ہیں تو ہن کورے ہزالے کا ہن کورے ہزالے کا اوئے میری توبہ
اچھا جی ذمی بھی کافر ہوندے نے، ذمی جس لئے مسلمان ہو گیا. اور اسی طرح جب داخل ہوا ذمی مسلمان کے پاس، ذمی آیا کندے کول؟ ذمی جڑے ویزا لے کے مسلمانوں دے ملک وچ رہندے ہون تو یا جنہیں تو مطلب قبضہ کر لیے تو کھڑے ذمی رہنے ہیں جی. اور اسی طرح جب داخل ہوا ذمی مسلم کے پاس، پس کھڑا ہو گیا مسلمان اس کے لیے، کس کے لیے؟ اگر کھڑا ہوا تما کرتے ہوئے اس کے میلان میں اسلام کی طرف، کیا کہ بھی اسلام میں کتنا ادب و احترام ہے جی. تو اب فلا باس بھی، فلا، اور اگر کرے یہ تعظیم، کرے یہ کام تعظیماً، بغیر اس کے کہ نیت کرے کسی شے کی، مما ذکر نہ ہو سے، یا کھڑا ہوا تعظیم کرتے ہوئے اس کی دولت کی وجہ سے، ترل کورے حلہ ذالک. سنیں جی اگر اس واسطے دولت واسطے کیتا تو اسے کی ہے یہ تو کسی مسلمان دی دولت واسطے تعظیم کرے تمی جی، کسی دے عہدے واسطے تعظیم کرے، دین واسطے نہ ہوئے، ان دی اصلاح واسطے نہ ہوئے، تو سارا کرل کمپنی ہے جی. جڑے سانو بیماری لگی بڑے چرن دی جی، کھا گئی ساری جان، کھا گئی. اللہم ایاک نعبد، اتنے پہنچ گئے ہو نا، پیچھے ہو گئے تھے نا. اللہم ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ عود ہے ثنا کے لیے، کیا ہے؟ بنسنی. اور یہ تخصیص ہے اللہ کی ذات کے لیے عبادت کے ساتھ. معنی کیے کہ نہیں عبادت کرتے ہم مگر ایک کتوں سمجھے، کیونکہ مفعول کی تقدیم نعبدو کا دی بجائے ایاک نعبدو. اور چند دن پہلے بھی مثال آئی سی بصر کے لیے، تو یہ مفعول کی تقدیم کس لیے ہے؟ سمجھائیے نا، تقدیم ما لہ التاخیر یفید الحسر. تقدیم اس کی جس کے لیے تاخیر ہے، یہ تقدیم یفید الحسر. کلیہ نہیں، سارے اکثریت جننے بھی ہیں نے. اچھا جی، والا کا نصلی، والا کا تو جو کرے جی. سوال ہے نعبدو کے اندر نماز بھی آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو پھر علیحدہ ذکر ہے. والا کا نصلی، علیحدہ کیا گیا نماز کو ذکر کے ساتھ. کیوں؟ نماز کی شرافت کی وجہ سے، نماز کی شرافت کی وجہ سے، بسبب متضمن ہونے نماز کے ساری عبادات پر. کس پر؟ ساری عبادات پر. پڑھ لو تھوڑی جی. تقدیم المفعول الحصر، جیسا کہ مقدم کرنا ظرف کو اس میں جو آگے ماں بعد آ رہا ہے نا، وَإِلَيْكَ نَسْعَى، نَسْعَى الیک نہیں بلکہ وہ ظرف مقدم، جار مجرور ظرف ہوتا ہے نا، یہ مقدم ہے، یہ بھی اثر کے لیے کہ ہم تیری طرف ہی دوڑتے ہیں. اچھا جی، بے تضمن جمیل عبادات کے میں نماز وچ قیام ہے، رکوع، سجود، قعدہ، تکبیر، ثنا، دعا، قرات، تسبیح، تحلیل، صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دعا للمومنین، خشوع، ساری باتیں آ گئی. سارا کچھ کنے وچ سبحان اللہ. واپس چلو. وَنَسْجُدُ، اور ہم تیرے لیے ہی سجدہ کرتے ہیں. یہ تخصیص بعد تخصیص ہے. نعبدو وچوں خاص کیتا صلاۃ نو، پھر صلاۃ وچوں خاص کیتا وَنَسْجُدُ نو. تو یہ کیا ہے؟ اینو کیوں خاص کیتا سجدے نو؟ کیونکہ سجدہ اقرب حالات العبد ہے رب من الرب المعبود. بندہ اللہ کے زیادہ جو قریب ہوتا ہے بندے کی وہ حالت سجدے والی حالت ہے. کون سی حالت ہے؟ اس لیے اس کو خاص کر کے ذکر کیا ہے، اس کو خاص کر کے ذکر کیا ہے. اور دیکھو اذ ہوا اقرب،
ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਰਬੇ ਮਕਾਨਤ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਬੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ कुर्बे और ये उनसे है कि दलालत करता है उस पर इस बात पर कि अल्लाह ताला नहीं है किसी जेहत में, अल्लाह जेहत में नहीं है, अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है बंदे को जी। वाइलही का नसा और तेरी तरफ ही हम दौड़ते हैं। सुना जी, ये इशारा है इला कौलिही फिल हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तरफ हदीस में जो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिकायत की है अन होता अल्लाह ताला से हदीस कुदसी की शय वो ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं जो आता है हमारे पास सायन समझाइया ए तेज़ टुर के अतः तो हर वाला तन हम आते हैं उसके पास तेज दौड़ कर। माना इसका क्या है ए टुरना नहीं माना माना ये तो दुनिया में जुंदा है भी मौलवी उस्मान जड़ा तकरीर ते गया ते स्टाफ तक पहुंचा ते अगों जन गड्डी लेके आ गए ये नहीं मतलब इत्थे माना कोशिश करते हैं हम अमल में वास्ते हासिल करने उस शय के जो करीब कर दे वो शय हमको तेरे ए मतलब है सुना जी भी ए वे कि भी वाइलाई का ना साहब ऐसी वो नेकियां कर दें ए फस्ताबिकुल खैरात ए मतलब जी सुभान अल्लाह बल्ले 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 ओ देखो ओ वल माना ओ अमानतान सायनत है तो हर वाला तन माना क्या है दूजा माना यानी जो कोशिश करे मेरी ताअत में मैं उसका मुकाबला करता हूँ आज़म के साथ उससे यानी जिन्नियों ने मेरी ताअत की थी मैं सिला उसनू कई गुना ज़्यादा देना और 700 गुना भी जिक्र है कि कोई नहीं नेकी एक दिरहम दी रुपया तो मिले किन्ने 700 ते वल्ला हो जो दाए फुले मैया शाह ऐ गल है जी समझो यार। वल माना नजता है दो फिल अमले यहाँ नहीं मुराद साज बे सूरत बे नस पवो क्योंकि वो तो मनी अनु है वो तो जमात खड़ी हो जाए तब भी दौड़ने की ते नसने की मुराद नहीं है जी ये ए मतलब भी अकीदे मजबूत शरीयत ते अमल करो। अच्छा जी व नहफिदो की इंदा की माना है नुसरे जल्दी करते हैं हम तेरी इबादत के हासिल करने में लेकिन डर डरा के ने बेनशातिन खुशी के साथ उस्ताद पहले पर नमाज पढ़िए इंज नहीं बल्कि खुशी के साथ इसलिए कि हफद सुने ना यानी असुराता हफद का माना था जल्दी इसीलिए नाम रखा गया खादमों का हाफदा बावजह जल्दी करने उनके अपने मालिकों की खिदमत में सुने जी। और ये जो है ना नहफिदो बफ़तह नून है और जैज़ है ज़म्मा भी नुहफिदो फिर नहफिदो मुजर्रद है तो नुहफिदो बाब फाल बन गया ना यार। और देखो और फ़ा का कसरा है और दाल मोहमला है कहा जाता है हाफादा यहफिदो कहा जाता है अहफादा युहफिदो ये लुगत है हाफादा के अंदर समझिए गल तो ये नहफिदो भी ठीक है ते दोवें लुगतां दे विच हैं जी जी। अच्छा जी अगर बदल दिया दाल को दाल व नहफिज़ो पढ़ दिया मोजमा तो फासद हो जाएगी इसलिए कि ये क्या बन गया अब अजनबी है जिसका माना कोई नहीं जिसका माना कोई नहीं तो जो करे जब निक्यो बिस्मिल्लाह और नुसरेओ फ़ी तासील इबादत का ये अतफ़ है मुरादिफ के अतफ़ से और नहफिदो ते अगे बेनशातिन लिया है इसको मकाम से बेथो अमान हासिल किया भी खुशी नाल जी जी वालेजा सुम्मिया तिल खादा मुहाफदा इसी तरह औलाद का नाम भी क्या रखते हैं और पोतरा ते पोतरी
یہ حافظہ اس لیے کہ وہ بھی مثل خادموں کے ہیں بچپنے میں، مثل وَيَجُوزُ ضَمُّهَا، تو اب یہ ربائی ہو جائے گا۔ ربائی سے مراد ربائی مجرد ماضی 4 حرفی والی یار احفظہ ربائی نہیں ہے، ایک ربائی مصطلح 4 حرف اصلی، ایک ربائی ہے جڑا پڑھدے پہ بھی لغوی بجن دی ماضی دے اے مطلب احفظہ لغت فیہ، اور بعض نے بنایا اس کو لازم، مختار السعہ میں یہ ہے کہ بے لازمی، اچھا جی لا معنی لہو کیے انہیں بابا نے کہا معنی کون کی بڑا نحفظو، اس اتنے بابا تحتاوی کر دیں اعتراض کر دیں نہیں یہ لفظ موجود ہے تو معنی بھی ہے گئے فی ہے یہ کہ وارد ہے براق کی صفت میں، وہ جڑی سونے واسطے آئی سی اتنے لفظ آتا ہے لہو جناحان یحفظ بہما، کہ اس کے لیے 2 پر تھے، یحفظ بہما یستعین بہما، کہ وہ ان 2 پروں کے ساتھ مدد پکڑتی ہے سیر چلنے پر اور جلدی چلتی ہے۔ تو یہ لفظ پایا گیا، لفظ پایا گیا، تھلے لکھیا جی وہ ویکھو نا چند کوئی کتاب ہے بے عن اسحاق بن عن ابن اسحاق فی سیاق الحسن بصری مرسلن، ذکر کیا اس کے ابن سیر نے نہایا میں غریب الحدیث میں، وارد اس میں جو ہے نا وہ یحفظو ہے زا کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ نہ کہ ذال مجمع کے ساتھ، ولا وجود لمادت حافظہ جس کو نحفظو بنے پھر لغت بھی یہ مادہ کوئی نہیں جی۔ ہم تسی تر کو لغتاں پہ ہیں 5-7 ویکھ سکتے بھی ہا فا تے ذال بھی حفظ مادہ ہے کہ کوئی نہیں جی، سنیا جی، کیونکہ انہاں کہنے کلام اجنبی اندہ معنی کوئی بھی عربی استعمال کوئی نہیں جی، تو تھلے پھر موشیہ کے بھی جڑا وہ ہے بھی جڑا علامہ طحطاوی فرما رہے ہیں وہ ذال نہیں اس زا کے ساتھ یحفظو کی تسی ویکھ سکتے ہو لغتاں وچ بابا توجہ جی۔ نرجو اے نعملو، تعمیل امید رکھنا، رحمت کا ہم امید رکھتے ہیں تیری رحمت کی، تیری مطلب کی اسداش مطلب کی اے دوامہا کہ یا اللہ جی میں پہلے رحمت فرمائندہ پہ ایمیں فرمائی رکھیں تے وا امدادہا اور اس نو دے وچ اضافہ فرما دے، جنی رحمت فرمائی یا اللہ فرمائی رکھیں دے وچ کی کر دے اے مطلب جے نرجو رحمت کا تھا، اور سے آتا کا لیکن کمیں بالقیام لخدمت کا تیری خدمت کے لیے قیام کے ساتھ اور عمل کرنے کے ساتھ تیری طاعت میں کہ یا اللہ سانو اے توفیق دے تے تو پھر سڑ تے کرم فرما جی، اور تو کریم ہے پس تو نہیں خائب و خاسر کرتا اپنے امید والے کو، فلا تو خیبو راجی کا کہ جو تجھ سے امیدیں لگاتا ہے یا اللہ تو اس کو محروم نہیں کرتا، خائب و خاسر نہیں کرتا تم۔ اور دیکھو نرجو رحمت کا اے انعام کا و امدادہ اے مطلب ہے یا اللہ انہوں نے نعمتوں زیادہ کر دے جی، وسعت عطا کا یعنی تیری عطا جو کہ اے لیا گیا یہ رحمت کا اسناد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، تو پھر اللہ دی رحمت وسیع ہوندی ہے، اللہ دی وسیع ہوندی ہے، او بالقیام کی اے مع القیام اے ماز فرمایا یہ سنیا جی مسئلہ ایمان اگو مسئلہ آ رہا ہے ایمان کی ہوندہ ہے، ایمان کی بے ایک نریاں امیداں ایک نری نا امیدی تے ایمان کیڑی شاید نہ آئے، توجہ کرے جے بڑا مسئلہ جے ماز فرمایا یہ بالقیام اس لیے کہ امید تعلق امید کیا ہوتی ہے دل کا تعلق مرغوب فی کے ساتھ باوجود شروع ہونے کے اسباب میں، بندہ ایک شے مولوی جی چاہتا ہے تے ان دے جڑے اسباب نے وہ بندہ کر رہا ہے،
ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ کہ نہیں سمجھے جی؟ اے جے کی رجا، او ایمان رجا اور خوف کے درمیان کی کیفیت ہے۔ رجائے وے کہ جیڑی تسی شے چاہندے ہو نا ان دے جڑے اسباب نے انہاں وچ شروع ہو جاؤ، کام کرنا شروع کر دیو، پھر امید رکھو کہ مرغوب مل جائے گا، وگرنہ پس وہ سکا تمائی ہے، سکا جن اساں بیڑے ٹھیلے نے سارے جی بے کرنا ککھ نہیں تے نرا تمہیں لا کے بیٹھے بھی سارا کچھ لب جائے گا۔ وَنَخْشَى عَذَابَكَ، وَنَخْشَى اور ڈرتے ہم تیرے عذاب سے، نرجو رحمتک وَنَخْشَى عَذَابَكَ، اے دونوں مل کے تے اے مولوی جی ایمان جے کیڑا نرجو رحمتک ونخشى عذابک، باوجود اجتناب کرنے ہمارے ان چیزوں کے کہ منع کیا تو نے ہمیں ان چیزوں سے کہ یا اللہ پیچھے سی تیری رحمت کی امیدوار ہیں، تیری خدمت کرنے کے ساتھ، تیری بندگی کرنے کے ساتھ، اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں باوجود ہے کہ جن سے تو نے منع کیا ہمیں رکے ہوئے ہیں، یا اللہ پھر بھی ہم ڈرتے ہیں، پھر بھی ڈرتے ہیں، لہٰذا توجہ کرے جے پس نہیں بے خوف ہم تیری گرفت سے، ہم تیری خوف نہیں، لہٰذا خلاصہ کیا نکلیا پس ہم امید اور خوف کے درمیان ہیں، پس ہم خوف کے درمیان ہیں، اے ایمان جے نیکیاں کر کے تے امید ہے کہ اللہ بخشے گا، گناہاں کولو بچ کے اس دے باوجود ڈارے کہ کدھر گرفت نہ ہو جائے گی۔ یہ اشارہ ہے مذہب حق کی طرف، کیڑا نرجو رحمتہ کا و نخشى عذابہ کا مذہب حق یہ ہے۔ ہن سنیا جی کیونکہ اللہ کی پکڑ سے بے خوفی یہ کفر ہے، جیسا کہ نا امیدی رحمت سے یہ کفر ہے، رحمت سے پکا نا امید اے بھی کیے تے اللہ دی گرفت کو بالکل بے خوف ہونا اے بھی کیے اے شاباش سے، اور جمع کیا ہے رجا اور خوف کے درمیان، کس کے درمیان؟ رجا اور خوف کے درمیان، سنیا جی اس لیے کہ قادر کی شان یہ ہے کہ امید کی جائے اس کی نعمتوں کی اور ڈرا جائے اس کی پکڑ سے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کی اور اس کی پکڑ سے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نہیں جمع ہوتے یہ دونوں کون؟ امید اور کسی عبد مومن کے دل میں، مگر عطا فرماتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ جس شے کی وہ امید لگاتا ہے، جس چیز کی اور وہ امانہ ہو، اور امن دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اس شے سے جس سے وہ ڈرتا ہے۔ تا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون دے لان دینے جی اوے ہے او بلا تھی بے اوے پس فال انعام کا علینا، پس بابا جا تیرے انعام کرنے کے ہم پر کس چیز کے ساتھ، اور بابا جا تیرے توفیق دینے کے کس کے لیے؟ عمل کے لیے ارکان کے ساتھ، درا حال ہے کہ ہم امتثال کرنے والے ہیں تیرے امر کا، نہیں کوتاہی کرنے والے، کس پر؟ صرف بس صرف دل نال کلمہ منیا تے زبان نال پڑھ چھڑا کو کیتا ککھ بھی نہیں، صرف اس اتے اسی اقتصار کرنے والے نہیں، کیونکہ یہ طمع ہے جھوٹوں کا، ذویل بہتان کا، یہ جو بہتان والے لوگ ہیں وہ یہ ہیں کہ کرتے ککھ نہیں ہے، صرف زبان نال کلمہ پڑھ چھڑے دا کہ جی بات جی ہن سارا کچھ ہو گیا جی، باقی ہر شے کرنی تا لبنی ہے تے آخرت بارے چ کوئی سمجھ نہیں آ رہی جی، جٹ جٹوٹ جٹیٹ جٹاٹ پیٹ یہ باقی ایتھے سمجھ آ جاندی بھی کنک گڈنی تے ہونی ہے، اوویں ایک قبر دے بارے چ نہیں ایڈی عقل تے جاندی، بند ہو گئی اوتھے جی بھی پٹھے وڈ کے لیاونے نے تے مجھ نوں پانے نے دودھ تاں لبنا ہے، ایتھے سمجھ آوندی پئی ہے، ایدی عقل بند ہو گئی ہے، نہیں سمجھ آتی، پٹھے بٹن چلے داتری کول کو نہیں،
تو پتا سو بھی داتری کتوں لواں گا، گھروں لے کے جانی، پٹھے کپڑے بننے نے، کپڑا کول کو نہیں، کپڑا لے کے جانے لوگ، سارا کچھ سمجھ ہوگی ہر شے دی، صرف دین دے معاملے عقل جواب دے جاندی آ کے جی۔ رسی وٹنی ہوئے جٹ بندیاں دے بڑے طریقے دستے ہیں، پتر نے دورہ کرنا ہوئے تو انج کرنا ہے، تریرا کرنا ہوئے تو انج کرنا ہے، تو انج وٹ چاڑنا ہے، تو انج کرو جی، یہ سارے نکی نکی بریکیاں جان دیں تو مشورے پہ دین گے۔ مکئی کرنی ہوئے تو اینیاں سیاں لاؤ جی، جوار کرنی ہوئے تو اینیاں سیاں لاؤ جی، پانی اینی واری دینا ہے جی، منجی نو اینے پانی دے دینے، کنک نو اینے پانی دے دینے، سیانے آندے سن، اوتھے سیانے آ کے سارے لنگوٹا کس کے بڑھ گئے نے جی، تو جس لئے دین دا مسئلہ ہے اس لئے جٹ ری جٹ بن گئے نے جی۔ تو یہ شان ہے قادر کی، یہ کہ امید کی جائے اس کی نعمتوں کی اور ڈرا جائے اس کی گرفت سے۔ تو حدیث پاک میں یہ ہے، اگے جت پہنچے سو سنیں اے جھوٹاں دی تمہ تے زویل بہتان ہے، سنیں ایک باری پورا کر لیے نا پھر شرح بینے۔ وَنَقُولُ اور ہم کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں، یا ایک منٹ ٹھہرو واپس آؤ یار، او ویکھو نا کتھے سو وساعت طاعت کے ہو گیا نا بالقیام میں، فَنَحْنُ بَيْنَ الرَّجَاءِ وَالْخَوْفِ۔ دھیان کرا جب امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عمل مع الرجاء اعلیٰ ہے عمل سے مع الخوف۔ عمل کرنا امید کے ساتھ یہ عمل اعلیٰ ہے اس عمل سے جو خوف کے ساتھ ہے۔ ایک گل دوجی، جمہور اس پر ہیں کہ افضل صحت ہوے تے پھر ڈرنا چوکھا، تے جدوں کمزوری تے بڑھاپا آ جاوے ادوں امید غالب۔ سنیا جی یہ گل جمہوراں دی ہے، تے شیخ عبداللہ کو محدث دہلوی اس حدیث اتنے اپنے شد المات یہ گل وضاحت کیتی کہ جب تک صحت اس وقت تک کی ہوے خوف غالب ہوے، تے جدوں بڑھاپا آ جاوے تے کمزوری آ جاوے ادوں امید غالب ہوے۔ جمہور یہ گل آندے نے۔ اچھا جی، اور باقی رجا بالمد ہے بالکسر بھی ہے، اصل چ کہندے نے کنویں دے کنارے نو وقد جو مدو، اور کبھی مد بھی دی جاتی ہے۔ اچھا جی، فإن امن المکر کہ بھئی اے انقلاب الحال، و امن المکر کی ہوندا ہے امن المکر دل کا اطمینان اس حیثیت کے ساتھ کہ جزم کرے کس کا، اے بھی امن المکر، اے امن مکری ایک کفر ہے، حمل کیا ہے اس کو بعض نے حقیقت پر، بعض نے بھی جڑا اگر بے خوف ہوئے تو بھی اوکی، بعض نے کہا کہ معنی اس کا یہ ہے کہ پہنچے گا اس تک بسبب استرسال ہی فی المعاصی، کہ وہ پہنچ جائے گا وہ کفر تک، بھئی اے بندہ کفر تک پہنچ جائے گا، چونکہ اے گناہ میں لمک گیا، گناہ کیتی جا رہے پرواہی کو نہیں، تے نعوذ باللہ کفر تک پہنچ جائے گا۔ اے مطلب ہے جڑا اللہ دی گرفت کونوں بے خوف ہے نا، ایک گناہ میں کھبے ہے تے کردیاں کفر تے پہنچ جائے گا۔ استرسال لمبا کرنا۔ قال اللہ تعالیٰ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کہ نہیں بے خوف اللہ کی پکڑ سے مگر قوم خاسرون۔ اچھا جی، کل قنوت من الرحمت یعنی نا امیدی کس سے، او یاس دا معنی کیتا، قنوت دا معنی یاس نا امیدی رحمت سے، اور جزم کرنا کہ جی میں تو اہل عذاب سے ہوں، یہ بھی کفر ہے۔ یا اپنے آپ نے آخنا کسے اللہ تعالیٰ جنت لائے انہیں جیسے کہتے جنت جانا، جنت والا کام بھی کوئی نہیں کہتا، بے وقوفی جملہ کافرانہ جملہ جی تے بول دے نے سارے جٹ جٹوڑ سنت پتہ نہیں جنت میں تھا ملنی کہ نہیں جی۔ ہوں یہ تبلیغ ہی کوئی نہیں، ایندی حفاظت کرو، ہور کام لا دیتا ہے خدا دا نام منو، بندے غریباں دے ایمان تے کفر چ پھسے نے، انہوں نے کہڑے چکریں چ پھسا دیتا، روو یار خدا دی قسم روو۔ دیکھو نا آئے میری توبہ۔ اچھا جی، کل قنوت سن دے ہو، اور کیونکہ یہ بات پہنچاتی ہے کدھر تقلیل عمل کی طرف اور انکار رحمت کی طرف،
اور اس میں وہ ہے جو پہلے گزر گیا امن میں. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے او فلا یامن مکر اللہ. ایتھے بھی آیت انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون کہ نہیں نا امید ہوتے اللہ کی رحمت سے مگر کون؟ کافر. تو دو آیت آ گئی ہیں فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون تے لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. آ گئی سمجھ؟ جی. دو میں آیت آ گئی ہیں جی. این یرجا نوالہ نوال میں نے انعامہ تے نکال میں نے عقابہ. مانا دسیا ہے لا یجتمعان تحقیق جان چکا ہے تو کہ امید نہیں متحقق ہوتی مگر کن کے ساتھ اعمال صالح کے ساتھ کہ اگر اعمال صالحہ کو نہیں تو وگرنہ ہے نری تمائی ہیں نری تمائی ہیں. او ایویں جو بندہ گھر بیٹھا ہے تے کوئی زہری سبب کوئی نہیں تے گھر بیٹھے آ کے 12 بجے امید حلوہ کھاواں دے ایویں سکی ہوا ہی پنجاں گے. انہوں نے واسطے کوئی سبب تے کرنا تاں ہی گل بننی ہے نا. بالارکان ارکان تو مراد کی متمثلین لامر کا یہ حال مؤکد ہے. لا مقتصرین علی القلب واللسان بائیں طور کی امید کرے اپنے دل کے ساتھ یا نطق کرے زبان کے ساتھ بغیر عمل کے ارکان کے عمل کے ارکان کون ہیں آزاد کرے کچھ نہ صرف زبان نال کلمہ پڑھے تے دل چ عقیدہ ہے جی اگاں ککھ بھی نہیں پتا تے اے جڑا ہے نا بھی یا اللہ سانو اس کول بچائی عمل دی توفیق دیں جی اگاں ٹوری یا اللہ سانو جی. ذویل بہتان جی وہ جھوٹ ہے. تفسیر کی اس کی قاموس میں بہیں طور کے کہے شخص پر وہ جو نہ کرے بھئی جڑا کام نہیں نہ کیتا ان دی امیداں لانیاں بھی اے کام ہے جی. ان عذابک الجدہ بے شک تیرا عذاب جد میں نہیں حق بے شک تیرا عذاب حق ہے. اور یہ بکسر جیم ہے بالاتفاق بمعنی حق اور وہ ثابت ہے مراسیل ابی داود میں. پس نہ التفات کر اس کے لیے جس نے کہا جی کہ یہ لفظ الجدہ لفظ نہ پڑھیا جائے. لا یقول الجدہ ان دی گل نہ منی کیونکہ مراسیل ابو داود کے اندر یہ لفظ ہے کیڑا الجدہ. وَإِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّةَ بِالْكُفَّارِ ملحق کفار کے ساتھ لاحق ہونے والا ہے. اے لاحقم بہم ہا کے کسرے کے ساتھ ملحق یفصح ہے اور ملحق بھی ہے کیے کہ بے شک کفار کے ساتھ عذاب لاحق کیا جائے گا. اب مانا ہوگا کہ اللہ تبارک اللہ سبحانہ و تعالی لاحق کرنے والا ہے عذاب کو ان کے ساتھ. سنیں اچھا جی ایک گل مک گئی. اور جب کہ روایت کی امام نسائی نے اسناد حسن کے ساتھ کہ قنوت کے انا فی حدیث القنوت جہاں قنوت کی حدیث نقل کی نا نسائی نے اس کے آخر میں یہ بات بھی کہ آخرتے بھی پڑھے وصلی اللہ علی النبی وصلی اللہ وآلہ وسلم نسائی کی روایت میں یعنی صلینا علیہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم تو نال پورا کیتا ہے نا بھی اے درود شریفی نال پڑھے. اور تو ویکھو عزویل بہتان ہو گیا نا. اور نہ تاکہ دو ونقولو معلول مؤخر عن علت ہی اور وہ قول ہے فعل انعام کا علینا بال ایمان ہے. ہم اعتقاد بھی کرتے ہیں اور ہم پڑھتے بھی ہیں اور نہیں شک کہ یہ اعتقاد اور قول علت ہے کس کی انعام بالایمان کی. بکسر الحاء ملحق قال النووی ھذا والمشہور وقال الجزری ھکذا روینا. بعض نے کہا بفتحہ قول کیا اس کے ابن قتیبہ وغیرہ نے نص کیا جوہری نے کہ انہ ثواب یہ ملحق ہے. سنیں جی تا دو میں قول آ گئے ملحق دا معنی ہو رہے تو ملحق دا معنی اور ہے. ملحق دا معنی بھی اللہ کو کافروں کے ساتھ عذاب لاحق کیا جائے گا. کرنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ. تو اسم فاعل تو کافروں کے ساتھ عذاب ملحق ہوگا لاحق ہوگا. اب بھی لاحق تو اللہ ہی کرے گا لیکن اب جو ہے نا اسم فاعل بن گیا جی.
وصلی اللہ علی النبی یہ وند پہ ہو، یہ وہ ہے کہ روایت کیا اس کو کنہوں نے؟ بغیر والا آلہ وسلم کے، جیسا کہ سمجھا گیا شرح سے کہ صلینا یہ معلول ہے لقول والما روان نسائی والا آلہ وسلم، واقعات کے اندر بعد اس کے کہ ذکر کیا اختیار، ذکر کیا انہوں نے اختیار فقی ابو لیث کا، وہ یہ ہے اس میں کہ انہ یصلی، کہ وطرہ تو بعد دعا تو بعد کی کرے اور آخنا درود شریف پڑھے یار، انہ یصلی کی کرے ہو پڑھے۔ کالا فرمایا ہے مستحب ہے ہر دعا میں یہ کہ اس دعا میں کیا ہو؟ صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آخر تک ہو۔ بس یہ بات ایک واقعات دی گالی، بس یہ بات فائدہ دیتی ہے کہ صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت قنوت میں بہذہ الکیفیت ہے، بینج پڑھے اور گواہی دے گواہ ہے اس کے لیے وہ کہ نکالا اس کو امام نسائی نے سند صحیح کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ وہ کیڑے سنی حضرت زید بن خارجہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، سونیوں کیسے صلاۃ ہے آپ پر؟ سونے تو درود شریف کی میں پڑھیے؟ تو سونے فرمایا صلو علیہ، درود شریف پڑھو مجھ پر اور کوشش کرو دعا میں اور پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا دوجا سنو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ سونے فرمایا کہ دعا موقوف ہو جاتی ہے کتھے؟ آسمان کے درمیان، کٹھا کرنو آسمان اور زمین کے درمیان، انج نہیں چڑھتی حتیٰ کہ درود پڑھا جائے مجھ پر۔ فرمایا پس نہ بناؤ تم مجھے مثل غمار الراکب کے، کس کے؟ وہ گوار ہے، لہذا فرمایا کہ درود پڑھو مجھ پر دعا کے اول میں، دعا کے وسط میں، دعا کے آخر میں، دعا کے اول میں، دعا کے وسط میں اور دعا کے آخر میں۔ جس لئے بچا کے دینا یا اللہ کریم سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ، اے بھئی درود پڑھیا گیا ہے، درود پڑھا گیا، بچ پڑھیا گیا۔ اچھا جی، غمر بے کسر الغین لکھے جائے ہیں جی، غمر بے موجمہ، القدح الصغیر چھوٹا پیالہ کی، چھوٹا پیالہ نے بے گھٹ کو پانی پینے میں سے رکھا، تو فرمایا میں نے چھوٹا پیالہ نہ بناؤ بھی آخر تے گھٹ کو پانی پی لے دعا دے آخر دے۔ فرمایا شروع وچ بھی درود پڑھو، وسط وچ بھی پڑھو، آخر وچ بھی پڑھو۔ اچھا جی، جا وہ پیچھے متن رہ گا تھوڑا جا، وہ پیچھے درود شریف پڑھنا ہے جیسا کہ اختیار کیا کس نے؟ فقیہ، کہ انہ یصلی، یہ کہ درود شریف پڑھے قنوت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہن جڑیاں چھوٹیاں کتاباں چھپیاں جنہاں وچ قنوت لکھا نال درود دا کوئی ذکر نہیں، کیونکہ شروع تو یہ گل نہیں پکی تے بچپنے جو کچھ پکایا لوہے تے لکیر ہو جاندی ہے، تے ہن اے تانوں جڑا نے پچھلی باری پڑھیا سی یاد ہے؟ میں شروع کیتا کوئی نہیں کیتا، پڑھ دو درود شریف۔ فی الحلبی عن ابن الحمام کہ نہیں مناسب یہ کہ عدول کیا جائے اس قول سے، او فتح القدیر والا بابا ڈانگ دے کول جو بڑی ڈاڈی آندے اس گل کو عدول کیڑی کولو؟ اے درود شریف پڑھنے والے کولو۔ واہو الحق کما فی البحر ابن امیر حاج، یہ سارے بابے پیندے نے درود شریف پڑھنا ہے کدوں؟ بعد